ایک تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا انسان کو اس وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے دعا مانگنے میں وہ گھڑیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی رحمتیں اور خاص طور پہ کعبۃ اللہ میں آدمی ہو، اللہ کے حرم میں ہو، یعنی گھر بھی برکت والا اور آسمان سے پانی بھی برکت والا اور رحمت والا، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو آدمی اگر یہ آیات پڑھ لے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو اللہ اس کو بجلی گرنے سے اور اس سے جلنے سے محفوظ رکھ لیتے ہیں کہ جب بھی بجلی چمکے بادل گرجیں تو آدمی یہ آیت جو ہے پڑھتا رہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، سب اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور بہرحال بارشیں رحمت بھی ہوتی ہیں اور نعوذ باللہ بارشیں عذاب بھی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہو تب بھی اللہ کے ذکر سے اچھل جاتا ہے، واللہ اعلم۔ بچوں کے رشتے کے لیے جامع 500 مرتبہ روزانہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت عشاء کے بعد افضل ہے، ہم کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے جو پورا عمل ہے نا وہ ہے یا جامع یا لطیف یا کریم، یہ 3 نام ہیں اللہ کے، اول آخر درود شریف، پھر یا جامع یا لطیف یا کریم 500 دفعہ پڑھے تو انشاءاللہ رشتے آسان ہوں۔ کہتے ہیں کہ بارش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی وفات کی وجہ سے بادل برس پڑے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ یورپ میں جائیں نا جی، روزانہ بارش ہوتی ہے، اسی لیے وہاں ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی 3 چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ 3 ڈبلو جو ہے نا ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک ڈبلو مانا ویدر، موسم کا کوئی پتہ نہیں، ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے بارش شروع ہو جائے گی۔ ایک اسی طرح ورک، ڈیوٹی کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ آپ جائیں اور وہ کہیں جاؤ چھٹی، اور وومن، عورت کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ آپ جائیں وہ گھر سے نکل کے کسی کے ساتھ چلی جائے، تو ان 3 چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ورک، ویدر اینڈ وومن۔ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، لاحول پڑھ لیا کریں، کسی کو بتایا نہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ بتائیں گے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی برا خواب ہو تو اپنے بائیں طرف تھوک دیں 3 دفعہ اور پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کسی بندے کو خون کی ضرورت ہو، اس کو خون دیا جائے، وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ خون دینے سے دینے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس کو دیں گے اس کی بھی زندگی بچ جائے گی، تو اس لیے وہ تو جائز ہے، لیکن اپنے اعضاء کاٹ کے دینا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و اخواننا و اخواتنا و بناتنا، اللہم یسر امور اولادنا، یسر امور شبابنا و شباب المسلمین، اولادنا و اولاد المسلمین، اللہم یسر امور بناتنا و بنات المسلمین، اللہم یسر امورنا فی کل زمان و فی کل مکان، یا حنان یا منان، اللہم یسر امورنا مع الراحت لقلوبنا و ابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین،
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہنود یہود اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔